انسان ان تمام تر امور میں کس قدر اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، یہ بات بالکل واضح ہے۔ جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بدنی طور پر انسان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محتاج بنایا دوسروں کا، اور سب سے بڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا محتاج ہے انسان، تو وہیں انسان یہ دیکھے کہ انسان میں اللہ رب العزت نے جس قسم کے جذبات رکھ دیے ہیں، ان جذبات کی تکمیل میں بھی انسان کس قدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا محتاج ہے، کہ انسان بعض اوقات کسی تکلیف سے گزرتا ہے اور وہ یہ جانتا ہے کہ اس تکلیف سے اس کو نکالنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی اس پر قادر نہیں ہے کہ اسے تکلیف دور کر دے، تو اس صورت میں یقیناً انسان کے پاس ایک ہی صرف اور صرف ذریعہ بچتا ہے، وہ کیا کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اور شکوے شکایتیں سنانے کے لیے، اپنے دکھ اور پریشانیاں سنانے کے لیے اس کے پاس کوئی مخلوق نہیں ہے، کوئی وجود نہیں ہے جس کو اپنا دل کا دکھ درد سنا سکے سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے۔ انسان جانتا ہے کہ میرے دل میں کتنی امنگیں ہیں، کتنی خواہشات ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ پورے ہو جائیں، اتنے ارمان ہیں میرے، خواہشات ہیں، لیکن انسان جانتا ہے کہ یہ کسی مخلوق کے بس کی بات نہیں ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ پورا کرنے والا صرف پورا کرنے والی ایک ہی ذات ہو سکتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، لہذا انسان فوراً سے اللہ تعالیٰ کے در کی طرف اللہ تعالیٰ کے در کی طرف پلٹتا ہے، رجوع کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی امنگیں، اپنی آرزویں رکھتا ہے۔ پھر بعض اوقات انسان چاہ رہا ہوتا ہے کہ رو کر اپنا دکھ اور اپنا جو بوجھل دماغ ہے ہلکا کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے جو جس کے سامنے انسان کا آنسو بہانا انسان کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے، جس میں واقعی میں انسان پرسکون محسوس کرتا ہے اپنے آپ کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جب انسان ہر طرف سے بے بس ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اس پر توکل کرتا ہے، تو انسان پورے اعتماد ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کی وجہ سے وہ محسوس کرتا ہے کہ اب گویا اس کو ایک محفوظ پناہ مل گئی ہے،